بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے دور اموی۔ خلافت راشدہ کے اوپر سیر حاصل بات کرنے کے بعد خلافت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کے گوشے گزار کی۔ اس کے بعد تاریخ اسلامیہ کے ابتدائی دور میں خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ بنیادی طور پر اموی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ ہی کی خلافت کے بعد دور بنو امیہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ کی خلافت سن 40 ہجری سے سن 60 ہجری تک رہی۔ آپ کی شخصیت کے بارے میں مصنف رقم تراز ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قد لمبا تھا، رنگ صاف، آنکھیں ابری ہوئی، چہرہ رعبدار اور متین، داڑھی گھنی، سینہ چوڑا، کولہے بڑے، رانے اور ٹانگیں چھوٹی، خضاب نہیں لگاتے تھے۔ مشہور کرشی لیڈر ابو سفیان بن حرب کے لڑکے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بیرونی ملکوں اور خاص طور پر شام و یمن کو تجارتی قافلے لے کر جایا کرتے تھے، جن میں ان کا اور دوسرے قریشی تاجروں کا سرمایہ یا سامان تجارت ہوتا تھا۔ تجارتی کامیابی، تنظیمی کارکردگی اور کاروباری دیانت کے باعث عہد نبوی میں ابو سفیان سب سے ممتاز غیر مسلم قریشی زعیم تھے۔ دوسرے متعدد قریشی اکابر کی طرح انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 فوج اور 400 گھوڑوں سے مکے پر اچانک یلغار کی تو ابو سفیان، ان کے لڑکے اور اکثر قریشی جان کے خوف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر مسلمان ہو گئے۔ بہت سے قبائلی اور قریشی لیڈروں کی طرح ابو سفیان نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر اندیش تھے، نہ اسلام سے انہیں کوئی لگاؤ تھا۔ ایسے اکابر کی دلجوئی کرنے اور انہیں اپنا خیر اندیش بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بڑے مالی عطیے دیا کرتے تھے۔ یہ اکابر مؤلفۃ القلوب کے نام سے مشہور ہیں، اور ان میں ابو سفیان بھی داخل تھے۔ ابو سفیان کی لڑکی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے مسلمان ہونے سے کئی سال پہلے شادی کر لی تھی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ، جو بعد میں عیسائی ہو گئے تھے، مسلمان ہو چکی تھیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کے لڑکے یزید رضی اللہ عنہ کو عہد نبوی میں سرکاری عہدے مل گئے تھے۔ ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل خولان میں محصل زکوٰۃ اور ان کے لڑکے یزید کو مغربی حجاز کی یہودی بستی تیمہ میں محصل جزیہ مقرر کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھی قدردان تھے، اور جب وہ مدینے میں ہوتے تو انہیں وہی املاء کراتے تھے۔ اس زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زیادہ تر اپنے بھائی یزید اور والد ابو سفیان کے ساتھ رہے اور انتظامی معاملات کا تجربہ حاصل کیا۔ اوائل سن 13 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شام پر فوج کشی کے دوران جب یزید رضی اللہ عنہ کو وہاں کے ایک محاذ کا سپہ سالار بنا کر بھیجا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ شام کی جنگوں میں شریک ہوئے، مقامی حالات اور تمدن، نیز مسلمان سالاروں کے شامی رئیسوں سے تعلقات، معاملات اور جنگ و صلح کا بغور مشاہدہ کیا، اور خود بھی کئی معرکے جیتے۔ سن 18 ہجری کے طاعون امواس کی زد میں آ کر 25-30 ہزار غازیوں کی طرح جب یزید رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نیاز مندی، شامی جنگوں میں کارگزاری اور حسن خدمت سے متاثر تھے، انہیں یزید رضی اللہ عنہ کا جانشین مقرر کر دیا۔ یزید رضی اللہ عنہ شام میں اسلامی افواج کے سالار اعلیٰ تھے اور اس علاقے کے گورنر تھے، جس پر مدینے کا سیاسی و اقتصادی استعلاء قائم ہو چکا تھا۔ اس علاقے میں شام کے بیشتر صوبے داخل تھے اور دمشق یزید رضی اللہ عنہ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ امیر معاویہ نے اپنے عہدے کا چارج لے کر شام کے ان گوشوں پر بھی اسلامی تسلط قائم کر لیا جو اب تک آزاد تھے۔ وہ سن 18 ہجری کے اواخر سے سن 40 ہجری تک کوئی 21 سال شام کے گورنر اور سپہ سالار رہے۔ اس طویل عرصے میں وہاں نہ کوئی بغاوت ہوئی، نہ ان کی فوج میں کوئی شورش۔ مقامی جزیہ گزار رئیس بھی مطمئن رہے اور فوجی سالاروں کو بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔
کوئی ایسی سیاسی پارٹی بھی وجود میں نہیں آئی جیسا کہ عراق میں علی حیدر رضی اللہ عنہ کے عہد میں خوارج کے روپ میں ظاہر ہوئی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت میں شام مذہبی تکشف اور تشدد سے بھی بڑی حد تک آزاد رہا۔ یہ مظاہر نتیجہ تھے اس بات کا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک حقیقت پسند، متواضع، بردبار اور متوازن دماغ آدمی تھے۔ تدبر اور اعتدال کی ان کی زندگی پر چھاپ لگی ہوئی تھی۔ وہ فرائض منصبی انجام دیتے وقت اپنے ذاتی رجحانات سے کام نہ لیتے تھے۔ ان کے فیصلوں کے محرک جذبات کے بجائے عقل، حکومت کا مفاد اور قوم کی بہبود ہوتی تھی۔ وہ روز نماز کے پابند تھے، لیکن ان میں مذہبی تنگ نظری یا سخت گیری نہ تھی۔ عبادت اور ریاضت کو انہوں نے اس حد تک نہیں بڑھایا تھا جہاں مذہبی رہونت، کٹرپن، خودرائے اور خود پسندی کے صفات پیدا ہو جاتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سن 60 ہجری میں انتقال ہوا۔ سن 18 ہجری کے اواخر سے سن 37 ہجری تک وہ شام کے گورنر رہے اور سالار اعلیٰ بھی، اور اسی سال تحقیق کے بعد شامی اکابر نے بالاتفاق انہیں خلیفہ اور امیر المؤمنین بھی منتخب کر لیا۔ سن 41 ہجری کے اواسط میں امام حسن رضی اللہ عنہ سے مصالحت کے بعد سارے اسلامی قلمرو کے مسلمان اکابرین نے بھی انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی معتدل، متواضع اور سب کو مطمئن رکھنے والی سیرت کے باعث ان کے 19-20 سالہ دور حکومت میں خلافت کے وسیع افق پر ہر طرف ان کی دھاک قائم رہی۔ نہ کسی سیاسی حریف کو بغاوت کرنے کی جرت ہوئی، نہ مذہبی تشدد اور عبادت میں غلو سے پیدا ہونے والی رعونت نے سر اٹھایا، اور نہ فوجی سالاروں کو خلیفہ کے خلاف شورش یا بغاوت کرنے کا کوئی بہانہ ملا۔ عراق میں شرپسند اور مفسد رجحان خوارج کی چند بغاوتوں کے علاوہ، جنہیں وہاں کے مستعد گورنروں نے بآسانی دبا لیا، خلافت کے مطلع پر سکون چھایا رہا، اور اس سے فائدہ اٹھا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوری تندہی سے اسلام کے تسخیری مشن کو پروان چڑھانے کے لیے غیر مسلم علاقوں میں فوجی مہمیں بھیجیں۔ اگلا موضوع ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جہادی سرگرمیاں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جیہون پاراس دریا سے متصل علاقہ سغانیان پر 2 بار زبردست رکتاز کرائی۔ بہت سا مال غنیمت غازیوں کے ہاتھ لگا، لیکن اس علاقے کے رئیسوں نے نہ تو ہتھیار ڈالے، نہ جزیہ دینے کو تیار ہوئے۔ خلافت کی ایک فوج جیہون پار کر کے دیہاتوں، قصبوں اور تجارتی شہروں پر ترکتاز کرتی اور مال غنیمت سے بہرہ اندوز ہوتی بخارا تک پہنچ گئی، جو دریائے جیہون سے 100-150 میل کے اندر ایک پھلتی پھولتی بڑا ریاست تھی۔ اس ریاست کے اکابر نے 5 لاکھ روپے کے عوض مسلمان غازیوں سے اپنی جان اور ریاست کی سالمیت کے لیے امان مانگی۔ کچھ عرصہ بعد خلافت کی ایک دوسری فوج نے پھر جیہون پار علاقے پر یلغار کی اور پہلے سے زیادہ وسیع پیمانے پر جیہون اور سیحون کی سینکڑوں میل لمبی سرزمین کے وسائل سے بھرپور علاقوں کو زد و کوب کرتی ہوئی سمرقند پہنچ گئی، جو دریائے سغد کے بائیں کنارے ایک خوشحال ریاست تھی۔ یہاں کے حکمرانوں نے ڈر کر 3.5 لاکھ روپے 7 لاکھ درہم کے بالمقابل حملہ آوروں سے جان اور ماتحت علاقے کی سالمیت کی ضمان لے لی۔ ترمز ایک چھوٹی سی ریاست جیہون کے داہنے کنارے پر تھی۔ خلافت کے مجاہدوں نے اس پر بھی ہاتھ ڈالا۔ ریاست کے حاکم نے ایک معقول رقم دے کر غازیوں سے وعدہ لے لیا کہ وہ ترکتاز بند کر کے اس کا علاقہ خالی کر دیں گے۔ خلافت کی ایک اور فوج نے کابل کے بداح راجہ پر، جو اخبار و آثار میں رتبیل کے نام سے مشہور ہے اور غالباً زندپیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے، چڑھائی کی اور فوجی شاہراہ کے ارد گرد وسیع پیمانے پر ترکتاز کرتی ہوئی کابل پہنچ گئی اور اسے بزور شمشیر فتح بھی کر لیا۔ رتبیل نے ایک غیر مبینہ رقم کے بالمقابل عرب ترکتاز سے اپنے علاقے کو محفوظ رکھنے کے لیے معاہدہ کر لیا۔ پھر کچھ عرصے بعد جب عرب غازی اس کی قلمرو سے نکل آئے تو اس نے معاہدہ توڑ دیا۔ خلافت کی فوج نے اس کی ساری سلطنت کو، جو موجودہ افغانستان کی بیشتر اراضی پر مشتمل تھی، پامال کر ڈالا اور چھاپے مارتی ہوئی دوسری بار کابل تک پہنچ گئی۔ رتبیل کو اب پہلے سے زیادہ دب کر ماتحت علاقوں کو عرب ترکتاز سے محفوظ رکھنے کے لیے 6 لاکھ روپے سالانہ 12 لاکھ درہم کے بالمقابل معاہدہ کرنا پڑا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تسخیری نظر سندھ پر پڑی اور انہوں نے اس پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ایک فوج بھیجی۔ حکومت
سندھ کے ماتحت یا زیر اثر کلات کے پٹھانوں اور میدوں نے جب خلافت کی فوج کو درہ بولند جانے سے روکا تو جنگ ہوئی، جس میں عرب غازی بڑی تعداد میں مارے گئے، ان کا سالار اعلیٰ ہلاک ہوا اور انہیں پسپا ہو کر علاقہ چھوڑنا پڑا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصہ بعد ایک دوسری فوج بھیجی، وہ مکران اور کلات میں ترک تاز کرتی ہوئی سن 50 ہجری میں درہ بولند کے دامن تک پہنچ گئی۔ وہاں سے اس کا مقابلہ مقامی بدہ حکومت کی جاٹ اور مید فوج سے ہوا جو درے کی پاسبانی پر مامور تھی۔ غازی فوج کا سپہ سالار مارا گیا اور اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ سپہ سالار کا جانشین بصد مشکل باقی ماندہ فوج کو درہ بولند سے واپس نکال لے گیا۔ اس دوسری تسخیری مہم کی ناکامی سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حوصلہ پست ہو گیا اور انہوں نے سندھ میں خلافت کا سیاسی اور اقتصادی اقتدار قائم کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ مغرب میں اسلام کے سیاسی اور اقتصادی نفوذ کا دائرہ عہد عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجودہ لیبیا کے ساحلی شہر طرابلس تک وسیع ہو گیا تھا۔ طرابلس سے وسطی الجیریا کے شہر ملیانا تک کا علاقہ افریقیہ کہلاتا تھا اور اس میں موجودہ تونسیا اور الجیریا کی ریاستیں داخل تھیں۔ ان پر بازنطینی راج تھا اور یہاں بربر نامی ایک قوم آباد تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کے ساحلی خوشحال شہروں اور تجارتی بستیوں کو مسخر کرنے کے لیے ایک بڑی فوج بھیجی۔ یہاں پہنچ کر مسلمان غازیوں نے وسیع پیمانے پر ترک تاز شروع کر دی۔ بہت سا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، لیکن اس پر مدینے کا سیاسی اور اقتصادی تسلط قائم نہ ہو سکا۔ مقامی رئیسوں نے عثمانی سپہ سالار سے 1,25,00,000 روپے 10 لاکھ دینار کے عوض معاہدہ کر لیا، جس کی اولین شرط یہ تھی کہ مسلمان غازی ترک تاز بند کر کے ہمیشہ کے لیے ان کا علاقہ خالی کر دیں گے۔ اگلے 20-22 برس تک یہ علاقہ اسلامی ترک تاز سے محفوظ رہا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی فوج سارا افریقہ تو مسخر نہ کر سکی، لیکن طرابلس سے موجودہ تونسیا کی سرزمین تک دمشق کا تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی تسخیری مہم کے دوران کیروان کے فوجی اڈے کی بنیاد رکھی گئی۔ شمال میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہدف بازنطینی حکومت کا پایہ تخت قسطنطنیہ یا قسطنطینہ اور موجودہ ترکی اور ایشیائے کوچک کے بازنطینی صوبے تھے۔ سن 32 ہجری میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اشارہ پا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایشیائے کوچک اور جنوبی ترکی کے بازنطینی علاقے کو پامال کرتے ہوئے تنگنائے باسفورس کے مشرقی کنارے اس نقطے تک پہنچ گئے تھے جس کے سامنے مغربی ساحل پر قسطنطنیہ واقع تھا۔ تنگنائے باسفورس پار کر کے مغربی ساحل تک پہنچنا ان کے لیے ممکن نہ ہو سکا اور وہ بازنطینی علاقے میں ترک تاز کرتے اور بڑی مقدار میں غنیمت حاصل کرتے شام لوٹ آئے۔ اس وقت سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کئی بار سمندر اور خشکی دونوں راہوں سے ترکی اور ایشیائے کوچک کے شہروں، بستیوں اور قلعوں پر حملے کرائے اور مال غنیمت سے بہرہ اندوز ہوئے۔ پھر اپنے دور خلافت میں انہوں نے دونوں علاقوں پر پابندی کے ساتھ ہر سال اور کبھی سال میں 2 بار تسخیری مہمیں بھیجنی شروع کیں۔ ان میں سے ایک مہم کا سربراہ ان کا لڑکا یزید تھا اور اسے تاکید تھی کہ قسطنطنیہ پر قبضہ کیے بغیر نہ لوٹے۔ اس نے تنگنائے باسفورس عبور کر کے قسطنطنیہ کا محاصرہ بھی کر لیا، لیکن اسے فتح کرنے پر قادر نہ ہو سکا۔ ترکی اور ایشیائے کوچک کی سرزمین پر ہر سال 2 بار خشکی اور سمندر کی راہ سے ہونے والی ترک تاز کے باوجود اس علاقے کا کوئی بڑا حصہ یا شہر امیر معاویہ کی قلمرو میں داخل نہیں ہو سکا، لیکن وفات سے 8 سال پہلے وہ موجودہ ترکی کے جنوب میں ساحل سے قریب واقع جزیرہ روڈس پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ جزیرہ بازنطینی بیڑے کا ایک اہم اڈہ تھا جہاں سے وقتاً فوقتاً شام کے ساحلی شہروں پر حملے ہوتے رہتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ازدواجی اعتدال یا ان کی ازدواجی زندگی۔ مصنف رقم طراز ہیں، زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح امیر معاویہ رضی اللہ ازدواجی معاملات میں بھی اعتدال پسند تھے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے انہوں نے ہر سابق اور لاحق خلیفہ سے کم شادیاں کیں۔ ان کی 3 بیویاں اور ایک ولد ہمارے علم میں ہیں۔ ان کی ایک بیوی کا جو شاید پہلی تھیں سن 27 ہجری میں قبرص پر فوج کشی کے دوران ایک غیر فوجی حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ خلافت کے ایام میں ان کے پاس صرف 2 بیویاں تھیں۔ ان کا یہ قول بھی ان کے جنسی اعتدال پر شاہد ہے، جس کا اردو ترجمہ کچھ اس
اس طرح ہے: مجھے شادی بیاہ اور طلاق سے دلچسپی ہے، نہ بد کلامی اور سب و شتم سے۔ ان کے 9 بچے تھے، 4 لڑکے اور 5 لڑکیاں۔ وفات لگ بھگ 80 سال کی عمر میں ایک قسم کے کینسر سے واقع ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 40 سال سے زیادہ حکومت کی، 21 سال بحیثیت گورنر اور 19-20 سال بحیثیت خلیفہ۔ اتنے طویل عرصے تک پچھلے کسی خلیفہ کو حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اموی اور عباسی دور کا کوئی خلیفہ بھی یہ فضیلت حاصل نہ کر سکا۔ تقریباً نصف صدی کے اس عرصے میں کسی امیدوار خلافت یا سیاسی حریف کو ان سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ نہ خلافت کے عظیم لشکر میں ان کے خلاف کوئی شورش پیدا ہوئی، نہ ان کی وسیع قلمرو میں بغاوتوں کی آندھی اٹھی۔ جزیہ، لگان اور دوسرے محاصل ٹھیک اور حسب ضابطہ وصول ہوتے رہے۔ ہر شخص پر ان کی دھاک قائم تھی اور سب لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ جتنی کامیاب حکومت انہوں نے کر لی، ان کا کوئی جانشین نہ کر سکا۔ ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ان کی شخصی اور پبلک زندگی کا اعتدال، نظم اور جذبات و انانیت کے بجائے عقلی تقاضوں کی پابندی نیز حقیقت پسندی تھا۔ ایک عظیم خالصہ آمدنی کے مالک ہونے کے باوجود وہ اپنے رہن سہن، کھانے پینے اور جنسی معاملات میں اعتدال کے جادے سے نہیں ہٹے۔ عبادت و ریاضت سے پیدا ہونے والا پندار ان میں نہیں تھا۔ جب کسی کے بارے میں انہیں معلوم ہوتا کہ وہ ان کا بدخواہ ہے یا ان کی مخالفت پر کمر بستہ یا ان کی غیبت کرتا ہے، تو سختی سے کام لینے کے بجائے وہ عطیات سے اسے ہموار کر لیتے تھے، یا فوجی عہدہ دے کر جہاد کے لیے بھیج دیتے تھے، یا خاطر مدارت اور دلجوئی کر کے اسے اپنا دوست بنا لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے، جہاں کوڑے سے کام چل جائے وہاں میں تلوار نہیں اٹھاتا، اگر ڈانٹ ڈپٹ سے کام چل جائے تو میں کوڑا نہیں استعمال کرتا، اگر میرے اور لوگوں کے درمیان ایک بال برابر رابطہ ہو تو میں اسے ٹوٹنے نہ دوں، اس طرح کہ جب وہ بال کھینچیں تو میں اسے ڈھیلا کر دوں، اور جب وہ ڈھیلا کریں تو میں اسے کھینچ لوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کا حلم ان کے غضب پر حاوی تھا۔ وہ دیتے اور نوازتے تھے، وہ جوڑتے تھے، کاٹتے نہ تھے۔ معزز سامعین، اموی خاندان کے خلفاء میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حالات ہم نے ملاحظہ کیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، باقی تفصیلات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔